الحمدللہ، یہ بات پورے یقین کے ساتھ جان لیجئے کہ حدیث میں شرک کی جو عمومی نفی کی گئی ہے، یعنی جو یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کچھ بھی شرک نہ کرتا ہو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہ حالت اس شخص کی قطعی نہیں ہو سکتی جو مسلسل معصیت اور گناہ کیے جا رہا ہو، اس پر مصر ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص گناہ کبیرہ کا عادی ہو اور گناہ صغیرہ بھی باصرار کیے جا رہا ہو اور اس کی توحید بالکل صاف ستھری محفوظ رہے اور اس میں شرک کی کسی قسم کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ یہ انتہائی محال بات ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ محال ہونے کی کیا وجہ ہے، مانع اور رکاوٹ کیا ہے، تو ایسا شخص ہٹ دھرم، جدلی اور حجت باز ہے، قابل التفات نہیں ہے۔ اسے اعمال قلوب کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اس کا دل پتھر کی طرح سخت یا اس سے بھی سخت تر ہے۔ ایسے سنگ دل کو اس کی حالت پر چھوڑ دیجئے، وہ اپنی جہالت اور کٹ حجتی کے فتنے میں مبتلا ہے۔ یہ بات پورے یقین کے ساتھ جان لیجئے کہ اگر کہیں گناہوں پر اصرار ہے تو ایسے دل میں غیر اللہ کا خوف، غیر اللہ سے امید، غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کے سامنے ذلت و پستی اور غیر اللہ پر اعتماد کی وہ صفات پائی جائیں گی جن کی بنا پر وہ شرک کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ اس سلسلے میں انسان اپنی ذات اور اپنی حالت کو دیکھ کر خود فیصلہ کرے۔ اگر وہ صاحب عقل و خرد ہے تو یہی کہے گا کہ جس دل میں گناہ و معصیت کی ذلت کا قیام ہو جائے تو اس کے نتیجے میں غیر اللہ کا خوف در آنا ضروری ہے۔ یہی تو شرک ہے۔ اس کے سبب غیر اللہ سے محبت بھی ہوگی اور اپنی غرض تک پہنچنے کے لیے غیر اللہ سے مدد طلبی بھی ہوگی، چنانچہ اس کا عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا اور نہ ہی اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا، اور یہی سب تو شرک کی حقیقت ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ایسا شخص جس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہو، اس کے بارے میں یہ بات محال ہے کہ اللہ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے کہ اس کے ساتھ زمین کی وسعتوں کے برابر گناہوں کا انبار ہو، اس نے ان سے توبہ نہ کیا ہو، ان پر مصر رہا ہو اور اس کی توحید بھی کامل و مکمل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی محبت اور اس کے سامنے انتہائی عاجزی اور پستی اور انتہا درجہ کے خوف و امید کا نام توحید ہے۔